WHO کے مطابق ہر سال تقریباً 10 لاکھ سے زائد کامیاب خودکشیاں ہوتی ہیں، یعنی دنیا میں ہر 40 سیکنڈ بعد ایک شخص خودکشی کر لیتا ہے۔ ناظرین، جاپان کے خوبصورت جنگلات ہوں یا سین فرانسسکو کا گولڈن گیٹ برج یا پھر مشہور زمانہ نیاگرا فالز، جی ناظرین، لوگ یہاں صرف سیر و تفریح کے لیے ہی نہیں جاتے بلکہ یہ جگہ مرنے کے لیے بھی دنیا کے بہترین جگہوں میں سے ایک ہیں۔ کیوں اور کیسے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نمبر 10، سین ڈیاگو کوروناڈو برج۔ کوروناڈو برج دنیا کے خوبصورت پلوں میں سے ایک ہے، مگر پھر بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ 200 فٹ اونچا یہ پل خودکشی کے لیے ایک انتہائی مقبول جگہ ہے۔ 1972 سے سن 2000 تک تقریباً 200 سے زائد لوگوں نے اس پل سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ چھلانگ لگانے والا حقیقی اور فوری نتائج سے واقف نہیں ہوتا اور کودنے کے بعد ایک اذیتناک، بدنما اور دردناک موت کا سامنا کرتا ہے۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے خودکشی کی ہاٹ لائن سروس بھی متعارف کروائی گئی ہے، جس میں لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹیں اور ایک دفعہ ان سے ضرور بات کریں۔ نمبر 9، ہمبر برج۔ 1981 میں اس پل کے افتتاح سے لے کر سن 2007 تک تقریباً 200 سے زائد لوگوں نے اس پل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی، اور آج 2022 میں یہ نمبرز تقریباً ڈبل ہو چکے ہیں۔ تقریباً 98 فٹ بلند اس پل سے ٹھنڈے پانی میں چھلانگ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں۔ خودکشی کو روکنے کے لیے دسمبر 2009 میں انتظامیہ نے اس پل پر سوسائڈ بیریئر لگانے کا کام شروع کیا تاکہ بڑھتے ہوئے خودکشی کے رجحان کو روکا جا سکے۔ نمبر 8، سن شائن اسکائی وے برج۔ اس خوبصورت پل کی نئی شکل کا افتتاح سن 1987 میں ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹی وی ایڈز کی شوٹنگ کے لیے یہ ایک مقبول جگہ بن گیا، مگر اس کے ساتھ ہی یہ پل امریکہ میں خودکشی کرنے کے لیے سر فہرست مقامات میں سے بھی ایک ہے۔ اب تک تقریباً 316 افراد اس پل سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ سوسائڈ ہیلپ لائن کال سروس کی وجہ سے تقریباً 23 افراد کی جان بھی بچائی جا چکی ہے، مگر پھر بھی اس پل سے کود کر مرنے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی نہ لائی جا سکی۔ نمبر 7، بیچی ہیڈ۔ سفید چٹانوں پر مشتمل یہ پرامن نظر آنے والا علاقہ اپنی فضاؤں میں بہت سے لوگوں کی یادیں لیے بیٹھا ہے، جو ہر سال یہاں خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 20 لوگ پانی میں کود کر یا چٹانوں پر چھلانگ لگا کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بیچی ہیڈ چیپلینسی ٹیم ایک عیسائی خیراتی ادارہ ہے جس کا سٹاف ہر وقت اس علاقے کی پیٹرولنگ پر رہتا ہے تاکہ وہ خودکشی کرنے والوں کی مدد کر سکیں۔ 2011 کے اعداد و شمار کے مطابق یہ تنظیم اس سال 266 افراد کو مرنے سے بچانے میں کامیاب رہی ہے۔ نمبر 6، نیاگرا فالز۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انٹاریو اور نیو یارک کی سرحد پر دلکش نیاگرا فالز صرف ایک سیاحتی مقام نہیں بلکہ ہر سال تقریباً 20 سے 25 لوگ گہرے پانیوں میں کود کر اپنی جان کا خاتمہ کر بیٹھتے ہیں۔ سن 1856 سے سن 1995 تک نیاگرا فالز 2780 نامعلوم خودکشیوں کا مقام رہا ہے اور آج تک ان افراد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ امریکی سائیکالوجسٹ کے مطابق خودکشی کا ارادہ کرنے والے کو اگر کسی ایک مقام پر یہ قدم اٹھانے سے روک لیا جائے تو اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ شاید دوبارہ وہ یہ کوشش کبھی نہ کرے۔ اس لیے نیاگرا فال انتظامیہ اس خوبصورت مقام پر لوگوں کو مرنے سے بچانے کے لیے جدید اقدامات کا سہارا لے رہی ہے۔ نمبر 5، ویسٹ گیٹ برج۔ اس پل کی تاریخ 1978 میں اس کے افتتاح سے ہی داغدار ہے۔ 15 اکتوبر 1970 کو جب اس کی تعمیر کا کام جاری تھا کہ اچانک پل کا ایک حصہ ٹوٹ کر گر گیا اور لنچ بریک پر بیٹھے 35 سے زائد مزدور اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ ناظرین، پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق ہر 3 ہفتے میں تقریباً ایک شخص 190 فٹ بلند اس پل سے کود کر خودکشی کر لیتا ہے۔ سن 2008 میں ایک ماں اور اس کے 18 ماہ کے بچے کی خودکشی کے بعد اس پل پر بچاؤ کے لیے حفاظتی رکاوٹیں لگا دی گئی تھیں، جس سے تقریباً 85% خودکشی کے واقعات میں کمی دیکھی گئی ہے۔ نمبر 4، دا گیپ۔ آسٹریلیا میں موجود یہ جزیرہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بر اعظم کے سب سے اونچے خودکشی کرنے والے مقامات میں سے بھی ایک ہے۔ گیپ بحیرہ تسمان کے ساتھ ایک اونچی چٹان پر مشتمل علاقہ ہے جہاں ہر سال تقریباً 100 سے زائد افراد چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اس جگہ سے منسوب ایک شخص جس کو دی اینجل آف گیپ کہا جاتا ہے بہت مشہور ہے۔ اس شخص کا نام ڈان ریچی تھا۔ یہ شخص چٹان پر موجود پریشان لوگوں سے رابطہ کرتا ہے، انہیں چائے کے کپ اور گفتگو کے لیے اپنے گھر تک لے آتا۔ سن 1964 سے 2012 تک 164 لوگوں کو پہاڑ سے چھلانگ لگانے سے روکے جانے کا سہرا اس شخص کو دیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ اینجل آف گیپ، جسے 2009 میں اس کی کاوشوں کے سلسلے میں میڈل آف دی آرڈر آف آسٹریلیا سے نوازا گیا تھا، مئی 2012 میں انتقال کر گیا اور اپنے پیچھے ایک اہم خلا چھوڑ گیا۔ نمبر 3، نین جنگ ریور برج۔
ये ब्रिज दो वजूहात की वजह से मशहूर है। नंबर 1, ये चाइना का पहला हैवी ब्रिज है जिसे मुकम्मल तौर पर चाइना में डिजाइन किया गया और तामीर किया गया। और नंबर 2, ये मुकाम चाइना और दुनिया में खुदकुशी करने के हवाले से तीसरा मशहूर तरीन मुकाम है। सन 1968 से 2006 तक इस पुल की तामीर के दरमियान 2000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और अब एक रिसर्च के मुताबिक हर हफ्ते कोई एक शख्स इस 130 फुट बुलंद पुल से कूदकर खुदकुशी कर लेता है। यहाँ जानी नुकसान को रोकने के लिए अभी तक इकदामात नहीं किए गए। इसकी वजह यह भी है कि चीनी हुकूमत ये तस्लीम करने से इनकार करती है कि इनके मुल्क में खुदकुशी की बुलंद शरह एक बड़ा मसला है, मगर इसके बरक्स चेनसी यहाँ का मुकामी रिहायशी है जो बाकायदगी से इस पुल पर गश्त करता है और खुदकुशी करने वालों को इस जानलेवा छलांग से रोकता है। नंबर 2, गोल्डन गेट ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज दुनिया का मकबूल खुदकुशी करने का मुकाम है। ये 89 साल पुराना पुल 1937 में खुलने के बाद से अब तक तकरीबन 1800 खुदकुशियां देख चुका है। औसतन हर हफ्ते 2 अफराद यहां अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। बदतरीन साल सन 1995 का था जब 45 अफराद ने यहां खुदकुशियां की। 220 फुट ऊंचे इस पुल से कूदने के बाद बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ताहम इदारों की तरफ से ज़्यादा 70 अफराद को सन 2006 में पुल से छलांग लगाने से रोका गया था और इनकी जान बचाई गई थी। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, आईफल टावर और सिडनी हार्बर जैसे हॉट स्पॉट पर खुदकुशियों की तादाद में नुमायां कमी देखी गई है, जिसकी वजह वहां किए गए हिफाजती इकदामात हैं। मगर आज भी गोल्डन गेट ब्रिज पर अपनी जिंदगी का खात्मा करना बेहद आसान है, लिहाजा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजती इकदामात करने की ज़रूरत है। नंबर 1, आउकीगहारा फॉरेस्ट। नाज़रीन, खूबसूरत जंगल जिसे दरख्तों का समंदर भी कहा जाता है, माउंट फूजी के पास वाक़या एक ऐसी जगह है जो अपने अंदर सैकड़ों मरने वालों के राज रखता है। मुकामी लोगों के मुताबिक मरने वालों की नाराज रूहों की वजह से ये जंगल पुरअसरार हद तक खतरनाक होता जा रहा है। कहा जाता है कि सन 2003 तक खुदकुशी की सालाना शरह 100 अफराद तक पहुंच चुकी थी। सन 2010 में जापान टाइम्स के मुताबिक 247 अफराद ने यहाँ सुसाइड अटेम्प्ट्स की, जिसमें से 54 अफराद मरने में कामयाब रहे थे। ये जंगल इतना घना है कि लाशों की तलाश के लिए सालाना तलाशी ली जाती है, फिर भी बेशतर लाशें आज भी जंगल में ही मौजूद हैं जिन तक कोई ना पहुंच पाया है। हर साल इंतजामिया खुदकुशी के मकामात से 100 से ज़ायद लटकती हुई लाशों को रिकवर करते हैं। नाज़रीन, तारीख का मुतालिया करने के बाद इस जंगल को हॉन्टेड फॉरेस्ट कहना गलत ना होगा, जहां भूत प्रेत भी आबाद है जो मरने का इरादा करने वाले के इरादे को मजबूत करते हैं। नाज़रीन, मुसलमान होने के नाते हमें अपने दीन के इन अहकामात को के मायूसी गुनाह है और खुदकुशी हराम है को अपने ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए और दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ समेटनी चाहिए। इसके साथ ही आज की वीडियो को मुकम्मल करते हैं। जल्द हाजिर होते हैं किसी मुफीद मालूमाती वीडियो के साथ। शुक्रिया।